بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے مئی 2025 میں حیرت انگیز طور پر امریکہ کے سابق صدور کی جانب سے دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹرمپ نے سابقہ امریکی صدور کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بالآخر نام نہاد نیشن بلڈرز قوموں کے معمار نے اس سے کہیں زیادہ ممالک تباہ کیے جتنے انہوں نے تعمیر کیے تھے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان واضح طور پر سن 2003 میں امریکہ کی جانب سے عراق پر کیے گئے متنازع حملے کی طرف اشارہ تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مداخلت پسندوں نے ایسے پیچیدہ معاشروں میں مداخلت کی جنہیں وہ سمجھتے تک نہ تھے۔ یہ باتیں صدر ٹرمپ نے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض کے دورے کے دوران کہی، جس کے بعد تجزیہ کاروں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ کم از کم صدر ٹرمپ کے موجودہ دور حکومت میں مشرق وسطی میں امریکی مداخلت کا سلسلہ قصہ پارینہ بن جائے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے صرف ایک مہینے کے بعد تجزیہ کاروں کے یہ سب نتیجے غلط ثابت کر دیے۔ 21 جون کو امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ مشرق وسطی کے تازہ ترین تنازع میں شامل ہو گیا۔ اس حملے کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے جوہری خوابوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ صدر ٹرمپ نے حملے کے فوراً بعد کہا کہ ہمارا مقصد ایران کی یورینیم افسودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا اور دنیا میں تخریب کاری کے سب سے بڑے سرپرست ایران کی جانب سے دنیا کو درپیش جوہری خطرے کو روکنا تھا۔ لیکن دوستو، تاریخ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ مغرب نے جب بھی مشرق وسطی میں کسی مسئلے یا تنازع کو حل کرنے کی غرض سے مداخلت کی تو معاملات ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ مشرق وسطی میں امریکی مداخلت 1940 کی دہائی کے آخر سے مسلسل رہی ہے۔ 1953 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کو ایرانی فوج کی قیادت میں ایک بغاوت کے ذریعے معزول کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کی ایرانی فوجی قیادت کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ یہ بغاوت برطانیہ اور امریکہ کے لیے تشویش کا باعث تھی، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی معیشتیں بہت حد تک ایرانی تیل پر منحصر تھیں، جبکہ سن 2000 میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ نے ایران میں امریکہ کے کردار کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا تھا۔ کئی سال بعد سن 2009 میں بھی دوستو صدر باراک اوباما نے بھی قاہرہ میں ایک تقریر کے دوران اس فوجی بغاوت میں امریکہ کے کردار کا اعتراف کیا تھا، اور اس کے بعد سن 2013 میں بغاوت کے 60 سال مکمل ہونے پر امریکی خفیہ ادارے CIA نے ایسی دستاویزات جاری کی جن میں پہلی بار اس نے ان کارروائیوں میں اپنے کردار کا بھی اعتراف کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آج ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کی جڑیں اسی خفیہ امریکی مداخلت میں موجود ہیں، کیونکہ ایرانی عوام نے کبھی بھی امریکہ کو معاف نہیں کیا کہ اس نے ایک جائز جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم مصدق علی کو معزول کیا اور ایک ظالم ڈکٹیٹر یعنی شاہ ایران کو ملک کا صدر حکمران بنا دیا۔ ایران میں آج جو امریکہ مخالف جذبات ہیں، وہ اس سیاسی اشرافیہ کی وجہ سے ہیں جو امریکہ کو ایرانی سیاست کی سمت بدلنے کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اسی طرح امریکہ نے مصر میں جمال عبد الناصر کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے اور ان کے قوم پرست منصوبے کو روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سن 1979 میں افغانستان میں بغاوت کے ایک سال بعد سوویت فوج نے کمیونسٹ حکومت کی حمایت میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ان کے خلاف مجاہدین نے ایک اسلامی مزاحمتی تحریک کے تحت جنگ شروع کی۔ یہ وہ مجاہدین تھے جسے امریکہ، پاکستان، چائنا اور سعودی عربیہ سمیت دیگر ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ امریکہ تو ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے مجاہدین کو سب سے زیادہ ہتھیار اور مالی امداد فراہم کی تاکہ سوویت یونین کے مقاصد کو ناکام بنایا جا سکے۔
اور اس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب ستیاناش نیست و نابود کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ دوستو سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دینے، ان کو بھگانے کی غرض سے کیا جا رہا تھا، جس میں یہ سب کامیاب رہے۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سوویت یونین کو افغانستان میں ایک ایسی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کی جو جانوں اور وسائل کے لحاظ سے ویسے ہی نقصان دہ تھے جیسا کہ خود امریکہ کو ویتنام کی جنگ میں برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس مشن کو آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا اور محاصرہ میڈیا نے اسے CIA کی تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ کارروائی قرار دیا۔ یہاں تک کہ دوستو اس وقت کے امریکی صدر ریگن نے جہادی رہنماؤں کے ایک وفد کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بھی خوش آمدید کہا تھا۔ ستمبر 1988 میں 9 سالہ مداخلت کے بعد سوویت وزیر اعظم میخائیل گورباچوف نے افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاء کا حکم دے دیا، لیکن اس کے بعد افغانستان مختلف دھڑوں اور ایک ایسی حکومت کے درمیان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا جو سوویت یونین کی حمایت کے بغیر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ یہ خانہ جنگی شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ سن 1994 میں طالبان جنوبی شہر قندھار میں ابھرے اور جلد ہی انہوں نے خود کو ایک ایسی جماعت کے طور پر پیش کر کے مقبولیت حاصل کر لی جس کی صفوں میں پشتون نسل کے نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت کردار اہم تھا، کیونکہ طالبان کی زیادہ اکثریت پاکستانی مدرسوں سے فارغ التحصیل تھی، اور ان میں سے بہت سے رہنما وہ تھے جنہوں نے سوویت قبضے کے خلاف مجاہدین کی تحریک میں حصہ لیا تھا، اور انہیں امریکہ سمیت دیگر ممالک سے اسلحہ اور امداد ملی تھی۔ سن 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور ایک ایسا اسلامی نظام نافذ کر دیا جو جلد ہی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر مذمت کا نشانہ بننے لگا۔ جو اسلامی نظام کم تھا بلکہ من مانی زیادہ تھی۔ طالبان نے اپنی مرضی سے شریعت کے سخت ترین تشریع کے مطابق سزائیں متعارف کروائیں یا ان کی حمایت کی، جبکہ اسلام میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ امریکہ کی بیشتر مداخلتوں کی کوشش ان تمام سیاسی قوتوں کے خلاف کی جاتی جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف تھیں۔ خلیجی جنگ 1990-91 میں امریکہ کی قیادت میں کی جانے والی مداخلت بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ یہ عراق کے کویت پر حملے کا توڑ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ کویت کی خود مختاری بحال ہوئی اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی پالیسی سازوں اور خطے کے رہنماؤں کے درمیان باہمی سیکیورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ اس حکمت عملی کا مقصد دوستو ایک ایسا سیکیورٹی ڈھانچہ ترتیب دینا تھا جو امریکہ کے مفادات اور خطے سے متعلق ان کے ویژن کو سہارا دے سکے۔ اس میں عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی پر زور دیا گیا تاکہ تمام عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ صف آرا ہو سکیں، اور دوسری طرف ایران اور عراق کو فوجی اقدامات اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے محدود رکھنے کی کوششیں کی گئیں۔ ہمیشہ امریکہ کی مداخلت اسرائیل کی حمایت کے ساتھ وابستہ رہیں جسے امریکی قیادت غیر مشروط اور غیر متزلزل قرار دیتی آئی ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اسرائیل کو غیر ملکی امداد میں سب سے زیادہ امریکہ کی جانب سے حصہ ملا اور ہر سال اربوں ڈالر کی فوجی امداد دی جاتی رہی ہے۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر ایک نیا حملہ کر دیا تاکہ طالبان کو حکومت سے بے دخل کیا جا سکے۔ امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ جمہوریت کی حمایت کرے گا اور ہر قسم کی تخریب کاری کے خطرے کو ختم کر دے گا۔ یہ سب دوستو 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کیا گیا۔ سن 2009 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے مزید امریکی فوج بھیجنے کا افغانستان میں اعلان کر دیا جس سے کچھ وقت کے لیے طالبان کو پیچھے دھکیلنے میں مدد ملی، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ سن 2014 افغانستان میں جنگ کا سب سے خونریز سال ثابت ہوا۔ اس دوران نیٹو افواج نے اپنی ذمہ داری ختم کی اور افغان فوج کو افغانستان کی سیکیورٹی سونپ دی۔ اس کے بعد طالبان نے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بالآخر اپریل 2021 میں صدر جو بائیڈن کی حکومت نے افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ امریکی حملے کے 20 سال بعد کیا گیا۔ یہ فیصلہ بہت متنازع ثابت ہوا کیونکہ کابل بہت تیزی سے طالبان کے قبضے میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کابل کے اس اچانک سقوط کا موازنہ جنوبی ویتنام کی جنگ سے کیا جانے لگا۔ طالبان نے تقریباً 10 لاکھ ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان پر قبضہ کر لیا، جن کی مالی معاونت دوستوں زیادہ تر امریکہ نے کی تھی، جس کے نتیجے میں ہتھیاروں کی بلیک مارکیٹ کو فروغ ملا۔ عراق پر سن 2003 میں ہونے والے حملے کی کہانی دوستوں اگست 2090 سے شروع ہوتی ہے، جب اس وقت کے صدر صدام حسین کی قیادت میں عراقی فوج نے کویت کی سرحد عبور کی اور مزاحمت کرنے والے سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا، اور کویتی حکومت کو سعودی عربیہ میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے عراق سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے تمام وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو تباہ کر دے، جن میں جوہری، حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ سن 1998 میں عراق نے اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون معطل کر دیا، اور جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے ہوئے تو اس وقت کے امریکی صدر ڈبلیو بش نے عراق پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صدر بش نے صدام حسین پر الزام لگایا کہ وہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو جمع کرنے اور بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور دعویٰ کیا کہ ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ عراق ایک بین الاقوامی شیطانی محور کا حصہ ہے۔ سن 2003 میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ عراق کے پاس حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی موبائل لیبارٹریاں ہیں۔ عراق پر حملے کی برطانیہ اور آسٹریلیا اور پولینڈ نے اس حملے میں حصہ لیا، لیکن جرمنی، کینیڈا، فرانس اور میکسیکو سمیت کئی ممالک نے اس کی مخالفت کی، جبکہ ترکی جو نیٹو کا رکن اور عراق کا ہمسایہ ملک ہے، اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنے فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ عراق پر حملہ ان سب کی عوام کے لیے دوستو ایک تباہی ثابت ہوا، جس نے ملک کو دہائیوں کے لیے افراتفری کی صورتحال میں دھکیل دیا اور ملک کئی سال پیچھے چلا گیا، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ 2003 کے حملے کے نتیجے میں کتنے عراقی مارے گئے۔ اس حملے کے بعد عام شہریوں کی اموات کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے عراقی باڈی کاؤنٹ پروجیکٹ کے مطابق 2003 سے 2022 کے درمیان 2,09,982 عراقی شہری مارے جا چکے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رجیم چینج سے سلطنتوں کے قبرستان تک مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے معاملات میں مداخلت امریکہ کو ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا دوستو اب تک ایسی جنگوں سے کتنا نقصان ہو چکا ہے، یہ میں بات کبھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے IAEA کے ساتھ دوستو تعاون باضابطہ طور پر معطل کر دیا ہے۔ یہ اقدام اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد اٹھایا گیا۔ 25 جون کو جنگ بندی کے ایک دن بعد ایرانی قانون سازوں نے بھاری اکثریت سے اس بل کے حق میں ووٹ دیا، جس کے تحت ایجنسی کے ساتھ تعاون کو معطل کیا گیا۔ اس قانون سازی نے آخری مرحلہ بھی عبور کر لیا ہے، اور اب یہ قانون دوستو نافذ العمل ہو چکا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے تحت بنیادی حقوق کی مکمل حمایت کو یقینی بنانے اور خصوصاً یورینیم کی افزودگی کے مقصد سے یہ کی گئی ہے۔ ایران نے دوستو اقوام متحدہ کے اس ادارے کی اس قرارداد کو بھی آڑوں ہاتھوں لیا ہے جو 12 جون کو منظور ہوئی تھی، اور جس میں ایران پر جوہری ذمہ داریوں کی عدم تعمیل کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قرارداد ایران پر اسرائیلی حملوں کے بہانوں میں شامل ہے۔
مودی حکومت نے بھارتی مسلمانوں کی مذہبی آزادی پامال کرتے ہوئے ممبئی میں مساجد کے لاؤڈ سپیکروں پر پابندی کے بعد دوستو اذان پر بھی عملاً پابندی لگا دی۔ اذان سننے کے لیے ممبئی کے مسلمانوں نے آن لائن اذان ایپ کا استعمال شروع کر دیا۔ نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بھی اب یہی موبائل ایپ استعمال کی جا رہی ہے۔ لاؤڈ سپیکر پر پابندی کے بعد ممبئی کی کئی مساجد نے آن لائن اذان ایپ پر رجسٹریشن کروا لی ہے۔ نماز کے اوقات بھی اب ایپ کے ذریعے معلوم کیے جا رہے ہیں۔ پانچوں نمازوں کا وقت اور اذان کی اطلاع ایپ دیتی ہے۔ نمازیوں کو باجماعت نماز کے لیے بھی موبائل نوٹیفیکیشن کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے۔ ممبئی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ممبئی شور سے پاک ہو چکا ہے۔ دوستو ان سب حرامیوں سے کوئی پوچھے کہ جو ممبئی میں ٹریفک کا شور ہے کیا وہ تمہارا باپ اس کو ختم کر سکے گا؟ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔